رہیں گے، کبھی آپ ہمارے بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ میرا اور آپ کا ذاتی ایک تعلق ہے، بلکہ یہ یقیناً نہ صرف سندھ پنجاب کا ایک تعلق ہے، بلکہ یہ ملک کے حساب سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی ایک تعلق بڑا قیمتی ہے، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بڑا قیمتی تعلق ہے، جس کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ نہ صرف قائم و دائم بلکہ اس کو مزید تقویت حاصل ہوتے رہنی چاہیے۔ سردار صاحب نے بتایا ہے سارا آپ کے سامنے، جو مقصد ہے، اسی پہ آج ہماری گفتگو ہوئی ہے آپس میں، اور سندھ کی جو اس وقت اندرونی سچویشن ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، جو کراچی کے حالات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اوور آل جو ملکی حالات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ہر طرف سے ایک اضطراب کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ کبھی خوشی کی کوئی خبر ملتی ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے، ورنہ یہی ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے اور کیسے ٹھیک ہوں گے، اور کیا حل ہے، کیا علاج ہے، اور عام آدمی کی حالت جو ہے وہ کب بہتر ہوگی، کب عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک خوشی کی زندگی بسر کر سکے گا۔ تو یقیناً یہ آج کل ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں یہ باتیں ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے یا لیٹ سے کہ کوئی 8-10 سال پہلے یہ فکر اور یہ پریشانیاں عام آدمی کو نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں، اور پھر آج وہ دن آ گیا کہ آج ہر پاکستانی نہ صرف اپنے موجودہ حال کی اس کو فکر ہے، بلکہ مستقبل کی بھی فکر لاحق ہے، اور خود بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی اسی قسم کی فکر ان کو لاحق ہے، اور پاکستان کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی غالباً ایسا لگتا ہے کہ کوئی فوری طور پر کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ تو سندھ کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، ہم کوئی پچھلی دفعہ بھی میں سندھ کا میں نے دورہ کیا اور مختلف اضلاع میں گیا، جو حال میں نے دیکھا، جو حالت بلکہ دیکھی، وہ یقیناً ایک قابل رحم حالت تھی۔ سندھ پچھلے سال بھی سیلابوں کی زد میں آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں خود چل کے وزیر اعظم کے پاس گیا، اور پہلا موقع تھا کہ میں نے ان سے ٹائم مانگا اور میں خود وہاں گیا، اسی جذبے سے کہ چلیں مل کر حکومت اور اپوزیشن مل کر اپنے دکھی بھائیوں بہنوں کی خدمت کریں، دکھی انسانیت کی خدمت کریں، اور ان کی اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم جوائنٹلی کردار ادا کریں۔ تو لیکن بعد میں وہ سارے ہمارے جو امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی مثبت جواب نہ مل سکا، اور پھر کیا حالت لوگوں کی ہوئی۔ ابھی تو اس سے بھی ریکوری شاید پوری طرح سے ممکن نہیں ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم ان تمام لوگوں کو جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دینا چاہیے، اور اس کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اس پہ اتفاق کیا تھا، اور نجی محفل میں بیٹھ کے بات ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے اس پہ، لیکن بعد میں 25 ہزار روپے صرف ان کو دیے گئے۔ وہ مصیبت میں تھے، ان کو 5 ہزار بھی دے دیتے تو شاید وہ بھی وہ دے لیتے۔ اب 25 ہزار میں وہ اپنے گھر کو کیا آباد کریں گے دوبارہ، جن کے فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے گھر بہہ گئے، جن کے مال مویشی مر گئے، اور پھر گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو جتنا بھی ان کو دیا جاتا کم تھا۔ تو آج جب کہ سندھ کے اندر یہ سچویشن ہے تو اس میں حکومت کو بر وقت کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور میں ایسے حالات میں کوئی غیر ضروری قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ماحول خراب ہو، لیکن جو بات
جو بات کرنی چاہیے اس کو کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز اور سندھ نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز بھٹو مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا. کراچی میں ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم کے گھر کے باہر خودکش حملہ. 6 پولیس اہلکار شہید. اسکول جانے والا بچہ ماں سمیت جاں بحق. طالبان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں. اندازہ نہیں تھا دہشت گرد بچوں کو نشانہ بنائیں گے. چودھری اسلم. حملے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی. 300 کلو گرام سے زائد بارودی مواد استعمال کیا گیا. ایڈیشنل آئی جی سعود مرزا. کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کا آپریشن. متعدد افراد زیر حراست. سینکڑوں شناختی کارڈز اور اسلحہ برآمد. ڈینگی بخار سے ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق. لاہور کی جیلوں کے درجنوں ملازمین نے وائرس کی تصدیق. مزید 205 کیسز سامنے آ گئے. متاثرین کی تعداد 6600 سے تجاوز کر گئی. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی کراچی میں ممتاز بھٹو سے ملاقات. اور سیلاب کا پانی سندھ کے متعدد علاقوں میں بدستور موجود. لاکھوں متاثرین امداد کے منتظر. وبائی امراض سے لاکھوں زندگیوں کو خطرہ. بدین میں ملیریا. 2 خواتین جاں بحق. السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں گے پھر کراچی، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں چیف منسٹر پنجاب سے بات کر چکا ہوں. جو بھی اس میں پنجاب جو ہے وہ اس سلسلے میں ہاتھ بٹا سکے گا، یہ پنجاب کے لیے باعث فخر ہوگا، باعث اعزاز ہوگا. تو پچھلے دنوں سنا گیا تھا کہ حکومت اپیل کر رہی ہے کہ جی ڈونر کنٹریز یا کم از کم غیر ملکی جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی امداد کریں. اور میں نے حیدرآباد میں محترمہ رحیلہ مقصد صاحبہ کے گھر پریس کانفرنس تھی، تو وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک عادت سی پڑ گئی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہماری قومی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جہاں ہم اپنا بہت کچھ ہم خود کر سکتے ہیں، ہم وہ کرنے کے بجائے ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کے اخبار میں بلکہ میں نے کل کا وزیر اعظم کا بیان پڑھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اپوزیشن تجاویز دے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میری تو تجویز یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے ڈسکریشنری فنڈ میں جو 29 ارب روپیہ ڈالا ہے ڈسکشن، اس میں کم از کم 29 ارب میں سے کچھ ارب جو ہے وہ نکال کر ان سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے خرچ کریں. اور اس میں 29 ارب بہت پیسہ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس اپنے ہاتھ میں، اپنی کٹی میں، اپنی جیب میں اتنا پیسہ ہے، اپنے خزانے میں اتنا پیسہ ہے 29 ارب روپے، جو کہ ڈسکریشنری فنڈ ہے وزیر اعظم کا، تو ثواب دیدی فنڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں سے آپ اپنا فی الحال کوئی میرا خیال ہے کہ 8-9 ارب تو نکال کے دیں ان کو. مزید ضرورت ہوگی تو مزید اس میں سے نکالیں. اور یہ سب سے زیادہ آسان راستہ ہے ان غریبوں کی مدد کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے. میری ان کو بالکل یہ سنسیئر تجویز ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل ہوگا. باقی کراچی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ اپنی گزارشات کرتا رہتا ہوں، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے، چونکہ کراچی میں موجود ہوں، تو میں یہ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ کراچی میں قطع نظر اس بات کے کہ یہاں پر جو ہے وہ
کہ آپس میں جو ہے نا وہ صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں. صلح ہونی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. مختلف پارٹیوں میں بھی ایک اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ آئندہ ہم نے کس طرح سے اپنا قومی کردار ادا کرنا ہے, مثبت کردار کراچی کے امن کے لیے, تاکہ امن کراچی کا خراب نہ ہو. اور کراچی کے اندر جو ہے وہ کراچی جب ایک روشنیوں کا شہر تھا, 70s تک تو بڑا روشنیوں کا شہر تھا, اور میں نے بھی کراچی میں کئی مہینے لگاتار گزارے ہیں اس زمانے میں. یہاں کلفٹن میں بھی جو ہے وہ یہاں پڑھتا تھا, ایک کورس کے لیے میں آیا تھا. تو ویسٹ پاکستان, اس کو ویسٹ پاکستان ہوتا تھا, مینجمنٹ جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن تھی, انسٹیٹیوشن تھا یہاں پہ, بالکل سمندر کے ساتھ ہی. تو وہاں میں آگے پڑھتا تھا, اور اس کے لیے مجھے یہاں پہ کئی مہینے رہنا پڑا. تو بڑا ایک روشنیوں کا شہر تھا کراچی, بڑا خوبصورت شہر تھا کراچی, بہت عمدہ شہر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ وہ کراچی کی روشنیاں واپس آ جائیں, کراچی کا وہ امن واپس آ جائے. اور اگر کراچی اسی طرح سے پھلتا پھولتا رہتا تو کراچی آج دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوتا. جب یہ نیشنلائزیشن ہوئی ہے, قومی ادارے, صنعتی ادارے, بینکس, انشورنس کمپنیز اور کیا کچھ, اگر یہ پاکستان کے اندر قومی آئے نہ جاتے تو آج پاکستان کی حالت بہت مختلف ہوتی. آج پاکستان کی حالت جو ہے وہ بہت عمدہ ہوتی, اور پاکستان کے ساؤتھ کوریا, دوسرے ملک پاکستان سے کہیں پیچھے تھے اس زمانے میں, اور آج بھی بہت پیچھے ہوتے. ہمارا اس خطے میں بھی کوئی مقابلہ نہ ہوتا. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ارد گرد اس خطے میں جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہم سے کئی سال آگے نکل گئے ہیں. سنا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں اتنا گیپ بڑھ گیا ہے ہمارے اور ہمارے ہمسایوں کے درمیان کہ اس گیپ کو فل کرنا یا اس کو کور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس کا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب 1991 میں پاکستان نے پھر ٹیک آف کیا تھا, اور پاکستان ایک بہت جو ہے وہ مضبوط پالیسی پہ گامزن تھا. اور آج کے ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب جو ہے اس وقت ہندوستان کے وزیر خزانہ تھے, اور راؤ صاحب جو ان کے تھے, نرسمہا راؤ, وہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے. اور اس وقت جو وزیر اعظم نے مجھے کہا, میں وہ کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, پریس یا میڈیا کو کہہ چکا ہوں, لیکن یہی منموہن سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا 2-3 مرتبہ کہ ہم پاکستان کی پالیسیز جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کی ہے, اور ہم وہاں اس طرح کی پالیسیز ہم ہندوستان کے اندر جو ہے وہ نافذ کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ, ہمارے جو کاروباری جو لوگ ہیں وہ ہم پہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی کتنی اچھی پالیسیز ہیں, ہندوستان کے اندر بھی اسی قسم کی پالیسیز کو آپ نافذ کریں. اگر نہیں آپ کریں گے تو پاکستان بہت آگے بڑھ جائے گا آپ سے. اور آپ سب گواہ اس بات کے کہ اس وقت پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ ہندوستانی روپے کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا, بہت مضبوط تھا. آج آدھا ہو گیا ہے. آج ہندوستان کا جو روپیہ ہے وہ پاکستان سے دگنا مضبوط ہو گیا ہے, اور ہم پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی. تو یہ سچی حق والی باتیں یہ ضرور کرنی چاہیے. ہمارے اداروں کا کیا حال ہو گیا ہے, ہماری ریلوے کا کیا حال ہو گیا, اور پی آئی اے کس طرف جا رہی ہے ہماری. اور آج ہم جہاز پہ آئے ہیں, یہ میرے ساتھی بھی آئے ہیں, سردار ذوالفقار کوثر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ہمارے دیگر ساتھی بھی اسی جہاز پہ آئے ہیں. تو جناب ہم نے آج جو سنیکس کھائے ہیں نا جہاز کے اندر, وہ ٹرے اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے کھایا ہے. وہ اس کے اندر وہ تھا ہی نہیں, وہ
جو ٹیبل ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کی کنفیگریشن کچھ چینج کی ہوئی تھی. تو وہ بھائی اگر آپ نے کوئی چیزیں مسافروں کو پیش کرنی ہے تو وہ آپ کم از کم اس کے لیے انتظامات تو کریں. اب وہ بیچارے لوگ ان سے ناراض کئی ہو رہے تھے جو وہاں پہ ایئر ہوسٹس تھی یا دوسرا جو فلائٹ پرسر وغیرہ ہوتے ہیں. ان کا کیا قصور؟ بھائی ان کا تو اتنا قصور ہے کہ ان کا واسطہ پیسنجرز کے ساتھ براہ راست ان کا پڑتا ہے. لیکن یہ تو ٹاپ مینجمنٹ کے قصور ہے نا. اور پھر اس طرح سے تو ایئر لائن تباہ و برباد ہو جائے گی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں اداروں کی مجموعی طور پہ جہاں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اگر وہی نقصانات بچا لیے جائیں تو اربوں خربوں روپیہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ یہ تو ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پہ کرنے چاہیے. اگر پاکستان کو ہم نے کسی بھی اکنامک تباہی و بربادی سے بچانا ہے تو یہ پہلے دن کام کرنے والے یہ کام ہے. ورنہ ادارے تو ہمارے 3.5 سال میں کون سا ادارہ ہے جو ہم نے ریفارم کیا ہے جو آج بہتر کام کر رہا ہے؟ تو میری بحث اب بہت آگے طویل ہوتی جا رہی. تو میں اس کو یہیں ختم کروں گا. کہنے والی باتیں بہت اس وقت, لیکن کچھ شام کو بات کرنی اس کے لیے بھی کچھ مواد میں نے رکھنا ہے. تو میں یہیں ختم کروں گا. ایک دفعہ پھر جناب بھٹو صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں, ممنون ہوں. اور انشاءاللہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا دست تعاون بڑھاتے رہیں گے تاکہ پاکستان کو کرائسس سے نکالیں اور پاکستان کو ایک خوشحالی کے راستے میں ڈالیں. شکریہ. دوبارہ آئے اور آپ نے نئے انتخابات کی بات بھی کی تھی. اب ممتاز بھٹو صاحب سے بات ہوئی ہے تو کیا قریب میں کوئی نئے انتخابات دیکھے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ملک توڑنے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ملک میں اور بیرونی ملک میں, ذرا بتا دیجیے. میں ایک بات بھول گیا. میں نے وہ کہا تھا کہ صلح ضرور ہونی چاہیے, لیکن اگلی بات میں پوری نہیں کر سکا. لیکن جو مجرم ہیں جنہوں نے کراچی کے امن کو تباہ کیا ہے, جنہوں نے کراچی کے اندر ایک قوم کو, کراچی کے رہنے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے, جنہوں نے یہاں پہ انسانی جانیں لی ہیں, اور جنہوں نے جو ہے وہ یہاں پر آپ سے مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں, ان تمام ملزموں کو جن کی نشاندہی بھی سپریم کورٹ نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس ملی بھگت میں کہ جیسے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, تو یہ اپنا اگر اس طرح کی جو ہے اگر ملی بھگت کرنی ہے اور اگر اس طرح سے ہم نے اپنا ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ میں بھی ایکسپوز ہوتا ہوں تو وہ مجھے کریں اور میں ان کو کروں, اور پھر میں نہ ان کے جرائم میں بتاؤں نہ وہ ہمارے جرائم وہ بتائیں, گواہ پیش نہ ہو, ایویڈنس پیش نہ ہو, پروسیکیوشن ڈھیلی رہے. تو یہ اب سلسلہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہوگا, نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے. اچھا میاں صاحب, اور ہم کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے امن کو ہم اب داؤ پہ نہیں لگنے دیں گے. ہم بھی دیکھیں گے, واچ کریں گے کہ یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ 92 میں یہاں کراچی میں وہی دور تھا جب بڑی خطرناک صورتحال تھی. آپ کے دور میں ایک آپریشن ہو چکا تھا یہاں پہ, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں پھر کسی فوجی آپریشن کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بدنظمی ہوتی ہے, خاص طور پہ صحافیوں کو ہمیشہ جوتے کھانے پڑتے ہیں. اس کو تو ذرا آپ ٹھیک کریں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں 10-15 ہمیشہ پارٹی رہنما نہیں بلکہ آپ کے جو پنجاب سے لائے گئے سیکورٹی گارڈ ہیں بالخصوص بہت زیادہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اور تنظیم سازی کے جو لوگ ہیں وہ صحافیوں کو گلے سے پکڑ کے, گریبانوں سے پکڑ کے دھکے دیتے ہیں. ہم نے اس کا ایک تکلیف یہ ہے کہ آپ جس بھی صوبے میں جائیں نا, اپنے انتظامات اس صوبے کے لوگوں
को दे जो हमें पहचाने। देखिए वो तो मैंने उनका कसूर नहीं है, मैं नहीं कहता कि जो हमें पहचानता ही नहीं तो हमें क्यों ना गरेबान में पकड़ेगा। नहीं, बिल्कुल इंतज़ामात तो यहीं सूबे की लीडरशिप को दिए गए हैं यहाँ के लिए। अगर किसी सिक्योरिटी के किसी अपना बंदे ने कोई ज़्यादती की है तो मैं इस पर ज़रूर इंक्वायरी करूँगा और मैं ज़रूर इसकी खबर लूँगा, पता करूँगा मैं। तो ये अपना जो है वो यकीनन आपकी बात जो है वो मुझे जो है वो उसका अफसोस है, दुख है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका इंतज़ाम ऑपरेशन जो आपके दौर में हुआ था, क्या मौजूदा जो कराची के हालात हैं ये भी इस बात के मुतकाजी है कि अब वही इक़दाम दोबारा किए जाए, फ़ौज को बुलाया जाए, या कोई और हल है इसका? मेरा ये ख्याल है कि जिन लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की हैं उनको यकीनन फॉलो करके फॉलो करना चाहिए, मौका देना चाहिए। शायद इससे हालात इम्प्रूव होंगे, लेकिन हम भी देख रहे हैं, हम भी नोट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस पे अगर सख्ती के साथ अमल किया जाए और कोई ऐसा फुल प्रूफ अरेंजमेंट अगर किया जाए तो शायद मज़ीद इक़दाम जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ना महसूस हो। मियां साहब ये बताइए, इलेक्शन के जो है टाइम फ्रेम कब है और कितने अरसे के बाद इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन का टाइम फ्रेम का आपकी नज़र में आप मुझे पूछ रहे हैं। ये तो इलेक्शन का टाइम फ्रेम आपको जरदारी साहब दे सकते हैं या गिलानी साहब दे सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो है ना इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप बोलें। उसमें एक तो आपने हुकूमत का फेलियर बताया, तमाम शोबों में इदारों के आपने बताया कि नुकसान में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप बताते हैं कि हुकूमत को टर्म पूरी करनी चाहिए। क्या हम कब तक इंतजार करें इसका? ये आज की गुफ्तगू के हवाले से बात करें। जी आज आपने आज क्या मैंने अर्ज़ किया है, आपने जो इसमें बताया कि हुकूमत इन शोबों में फेल हो चुकी है, मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, इदारे जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। नहीं, जो आप बाद में जो अल्फाज बोले वो रिपीट करें। मैंने कब कहा वो? अच्छा, वो मेरा सवाल रह गया सर, ये बता दें मुस्तक़बिल में कोई इंतखाबात आप देख रहे हैं, आप डिमांड भी कर चुके हैं कि मुल्क के हालात जैसा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें जो हैं यकीनन इलेक्शन के ज़रिए से आएँ, इलेक्शन के ज़रिए से जाएँ, और अगर कोई नहीं परफॉर्म करती तो उसको जाना चाहिए, अज़ खुद जाना चाहिए, और अज़ खुद जाना चाहिए, वॉलंटरीली जाना चाहिए। वॉलंटरीली यहाँ पे रिवाज बनाएं, ट्रेडिशन बनाएं कि लोग वॉलंटरीली जो है वो अगर नहीं प्रोड्यूस कर पाते या नहीं वो अपना आवाम की तवक्कुआत पे उतरते या वो गलत काम करते हैं तो फिर उनको वॉलंटरीली स्टेप डाउन करना चाहिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, जिन्होंने सरकारी पैसा खाया फिर वो वापस भी कर दिया, लेकिन अभी तक वज़ीर हैं और अभी तक मशीर हैं। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं कि वो कौन लोग हैं, और वो जो 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 उनकी जेबों में पैसे गए, उनके ख़ानदान के अफराद की जेबों में पैसे गए और उन्होंने वापस भी कर दिए, कोर्ट को वापस किए, लेकिन वज़ीर मशीर अब भी चल रहे हैं। तो इसलिए ये ट्रेडिशन जो है ना, ये जब तक कायम नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता मरकज़ में इस तरह हमारी हुकूमत होती और ये अशर होता, ये हाल होता, मैं तो आज से 1 साल पहले ही अपना इलेक्शन करा चुका होता। मियां साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, मियां साहब, एक्सक्यूज मी मियां साहब, मियां साहब, सच बोलने का वक्त आ गया, हवा चल पड़ी है, बहुत सारे लीडर सच बोल रहे हैं, मुल्क तोड़ने की बातें भी हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग मुल्क के अंदर हैं और अमेरिका है, अमेरिका बहादुर से बहुत सारे लोग डरते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ भी अमेरिका बहादुर से डरते हैं या सुपर पावर के सामने डट कर अपने मुल्क और कौम का दिफा करें? मेरे ख्याल मेरा माजी इससे आप अच्छी तरह आगाह हैं, और हम इंटरनेशनल प्रेशर चाहे कहीं से भी हों, हम कभी उसको अपने मफादात के मुकाबले में ख़ातर में नहीं लाते उनको। हम अपने मफादात को मुकद्दम समझते हैं और हमेशा समझेंगे।